نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان میں سیاسی اور عدالتی دونوں ہی محاذوں پر معاملات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ بدستور موجود ہے کہ متنازع حالات میں ہوتی یہ پیش رفت معاملات کو سلجھائے گی یا انہیں مزید پیچیدہ بنائے گی۔ ویسے حکومت نے آئینی ترمیمی پیکج پر ہر حال میں جو اس کو منظور کروانے کے لیے کئی محاذ جو ہیں یکدم کھول رکھے ہیں۔ اس کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جہاں حزب منشا قانون سازی کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہیں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کا مشن بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی صفوں میں دراڑیں ڈال کر اس کے بعض اراکین کو کا جو ووٹ ہے وہ آئینی پیکج کے حق میں ڈلوانے کے لیے بھی کوئی اچھی یا بری راہ نکالنے کی کوششیں جو ہیں وہ زوروں پر ہیں، خصوصاً ایسے اراکین نشانے پر ہیں جنہیں آزاد کہا جا رہا ہے۔ اسی حکمت عملی میں عدالتی لڑائی بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جہاں آرٹیکل 63A کے مقدمے میں نظر ثانی درخواست اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے لیے بنائے گئے بینچ پر بعض سینئر ججوں اور وکلاء برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شدید اعتراض ہے، یعنی کہ بظاہر محاذ آرائی جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الوقت آئینی پیکج کو منظور کروانے کے لیے نون لیگ سے زیادہ چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آئینی پیکج منظور کروانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیان جو ہے بڑا معنی خیز ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومتی ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان جو ہے کر رکھا ہے۔ ایک ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جلسے کی اجازت لینے کے لیے کبھی ڈپٹی کمشنر اور کبھی ہائی کورٹس میں چکر لگا رہے ہوتے تھے، پھر بڑی مشکلوں سے انہیں شہر سے کئی کلومیٹر دور کسی ویران جگہ پر اسٹیج سجانے کی اجازت ملتی تھی، اور وہاں بھی حکومت جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کنٹینرز لگا کر رستے جو تھے بند کر دیا کرتی تھی۔ لیکن حکومت کی آئینی پیکج کو منظور کروانے کی بڑھتی سیاسی اور عدالتی کوششوں کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد کے فلسفے پر عمل کرتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ کارکنوں کو ہر صورت میں اس احتجاج میں شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پنڈی میں حکومت نے اسی قسم کے احتجاج کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اسلام آباد کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دیگر کئی شہروں میں احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے، اور بعض شہروں کے لیے تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس میں 2 اکتوبر کو 3 شہروں یعنی کہ بھاولپور، فیصل آباد اور میاں والی میں جلسہ کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے فیصلہ سڑکوں پر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہیں تو پھر اعتدال کی جگہ محض آرائی اور شدت پسندی کی سیاست لیتی ہے۔ بظاہر پاکستان بھی تیزی سے اسی راہ پر گامزن ہے، اور بدقسمتی سے یہی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جس میں ایک طرف پنجاب حکومت کے وزیر اور مشیر دھمکی لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب پنجاب پولیس کو للکار رہے ہیں۔ کیا پاکستان احتجاجی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی نے آخر کشتیاں جلا کر احتجاج کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی بات چیت کی کوششوں کا کیا ہوا؟ اس احتجاجی تحریک کے مقاصد کیا ہیں؟ پوچھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو کہ منسوب بیان ہے کہ اکتوبر 4 کو جو ہے اس کی کال دی گئی احتجاج کی، یہ باقاعدہ تحریک کا وہ آغاز ہے یا ایک روزہ احتجاج ہے؟ اور ایسی کیا ایک دم کہتے ہیں تبدیلی آ گئی کہ آپ لوگ اس طرح کے کال دینے پہ مجبور ہو گئے؟ جی سر، دیکھیں، تحریک کا آغاز تو ثوابی جلسے سے ہو گیا، اس کے بعد سنجانی، لاہور، اور لاہور کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ لیاقت باغ میں وہ جو جلسوں کا ایک سلسلہ تھا وہ احتجاج میں ہمیں تبدیل کرنا پڑا۔ تو تحریک کا تو آغاز ہو چکا ہے سر، اور بڑا زبردست طریقے سے ہوا ہے۔ آپ نے لیاقت باغ میں دیکھا کہ نہتے لوگوں نے کس طرح جبر اور بدماشی اور غنڈہ گردی کے خلاف کس طرح ریزسٹ کیا، اور اب یہ جو اگلی کال ہے، اور پھر اس کے بعد 5 تاریخ جو ہے ایک ہمارا احتجاج ہے سر کل بہاولپور میں، فیصل آباد میں اور میاں والی میں، وہ کل ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء کا احتجاج ہے کل، اور اس کے بعد پھر آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا 4 کو اسلام آباد ہے اور 5 کو پھر لاہور ہے۔ جی اچھا، یہ چیز جو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ لوگ جو ہیں مطلب پنڈی پہنچنے میں بڑی مشکل ہوئی، تو ڈی چوک کیسے پہنچیں گے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے، اور جس طرح کی قانون سازی ہو گئی ہے تو کیا بہت زیادہ مطلب برنک مین شپ کا مظاہرہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے؟ نہیں سر، میرے خیال میں یہ ہمارا حق ہے احتجاج جو ہے،
یہ جو لیجسلیشن جس طریقے سے انہوں نے کی ہے اور جیسے یہ کرتے ہیں، یہ تو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. ان کے تو 17 بندے تھے اور کس طرح یہ بیٹھے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی بھی لٹیگیشن کے جو ہے نا وہ مجاز نہیں ہے. بہرحال مگر انہوں نے کر لی، سسٹم ہے تو لوگ پہنچیں گے سر. آپ دیکھیں گے، ہم بھی یہاں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ دیکھیں گے لوگ پہنچیں گے سر. اچھا، اہداف یہ جو آپ نے تحریک کا، آپ نے کہا کہ جی تحریک شروع ہو گئی ہے، ابھی بھی ذرا سا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہام ہے کہ اہداف کیا ہیں، مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہیں. یہ کیا سر، جو ابھی جو احتجاج ہمارے ہو رہے ہیں، آئینی ترامیم کو روکنا ہے، حکومت کا خاتمہ ہے، کس طرف جانا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو اس وقت کا احتجاج ہے، یہ جی جو اس وقت کی تحریک ہے، یہ آزاد عدلیہ کی کے لیے ہے، آئین کے تحفظ کے لیے ہے، روز بروز بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہے. سو اس میں جو مین چیز ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے اور آئین کا تحفظ ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہی جو یہ غیر آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آئینی ترمیم کے نام پہ، اور کس طریقے سے اس ترمیم کو یہ منظور کروانے کے لیے، اپروو کروانے کے لیے انہوں نے ہمارے ایم این ایز کو نقابپوشوں کے تھرو اغوا کروایا پارلیمنٹ کے اندر سے. پھر انہوں نے ہمارے بندے ابڈکٹ کیے، ان کو رکھا پنجاب ہاؤس میں، اور پھر کس طریقے سے اب ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سارا تماشا اس آئینی ترمیم کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دے اور ہمارے قیادت اور ورکرز کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. سو یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے جو صرف ہمیں خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اور آزاد عدلیہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. آپ احتجاج کا دائرہ دیکھیں گے کہ وسیع تر وسیع ہوتا جائے گا اور لوگ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے سیالکوٹ، جو کہ ایک پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے سیالکوٹ بار کے سٹنگ پریزیڈنٹس نے ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کی ہے. میں ابھی اسی جوائننگ سے آ رہا ہوں. اچھا، تو قافلہ تو ہمارا بڑھ رہا ہے. ان برے حالات میں بھی لوگ جو ہیں کی کال پہ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور وہ اس حقیقی آزادی کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، عدلیہ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آئین کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں سر. اچھا، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 63A کے لیے جتنا تیزی کے ساتھ حکومت مختلف، اس کے پاس تو کئی آپشنز ہیں نا، کہ ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، مولانا سے وہ بھی بات کر رہے ہیں، دیگر سیاسی قوتوں سے بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قانون سازی 63A کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جس میں بلاول صاحب نے بالکل کھل کے کہہ دیا کہ جناب تمام پارلیمنٹیرینز کو حق ہونا چاہیے کہ جس کو چاہیں ووٹ دیں. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور غالباً یہ جو ہمارے یہاں ایک ریکارڈ رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا اور لوگوں کی خرید و فروخت کا، کتنے خدشات ہیں آپ لوگوں کو، کہ کتنے آپ کے سمجھتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی تو 5 آپ کے لوگ غائب ہو چکے تھے، اس زمانے کی بات ہے، اب کیا مزید اس طرح کے مزید خدشات بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ہر ہوچا کنڈا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی فیملیز اغوا کرنے تک. پھر 63A کے اندر دیکھیں اب بینچ جو ہے وہ بھی نیا کانسٹیٹیوٹ ہوا اور پھر اس پہ بھی ابھی اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، اور یہ ہر طریقے سے یہ دیکھیں اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ آگے ہیں اور ان کے آگے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے ڈیزائنز ان سے کروانا چاہتی ہے، اور یہ کیونکہ کرپٹ ہیں اور کمزور ہیں، اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنے بزنسز پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے کہ آئین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ 73 کی آئین کی روح کام گئی ہے. یہ جو آئینی ترامیم جن کا بھی ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہے، جب ڈرافٹ مانگتے ہیں تو ڈرافٹ نہیں کہتے ہیں، ورکنگ پیپر ہے، اور وہ بھی ہم سے شیئر ابھی تک کسی نے نہیں کیا. دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کو دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. سوچیں وہاں بھی ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. اٹس اے جوک. تم آگے ہو ہم سے ایک ترمیم پہ ووٹ مانگنے کے لیے اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ دیٹ ترمیم از، یو ڈونٹ نو ویئر از اے ڈرافٹ. واٹ اے جوک اٹ از. تو یہ جس طرح سپریم کورٹ کی اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اب وہ روز دیکھ رہے ہیں کہ 63A کے حوالے سے، اس پہ کیا آپ لوگوں کی امیدیں یا خدشات ہیں؟ دیکھیں سر، جن بینچز میں قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں کے حوالے سے ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منیر ملک 2 پرو پلس ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے، بیکاز ہی نیڈز آلسو ایکسٹینشن، وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس بینچ میں بیٹھے ہیں، ہم ریکیوزل کی درخواستیں دے چکے ہیں بار بار.
اور کہہ چکے ہیں کہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ جس پارٹی کے خلاف ہیں، جس کے خلاف وکل ہیں، جس کے خلاف آپ کی بیگم صاحبہ کھل کے گفتگو کر چکے ہیں، جس کے قائد کے خلاف کسی بھی نارم کے مطابق آپ کا بیٹھنا اس بینچ پہ نہیں بنتا. یو آر بائزڈ اگینسٹ پی ٹی آئی. بٹ ہی از انسسٹنگ. تباہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ امپائر کا کردار ادا کریں گے، تو آپ جو ہے وہ تو کھلاڑی بن کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، امپائر تو نہ بنے ہوئے ہیں. اچھا، بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی میں کہوں گا کہ جب حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو حکومت تنقید شروع کر دیتی ہے، اور بعض اوقات جب حزب اختلاف کے خلاف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ من پسند جب فیصلے آ رہے ہوتے ہیں وقاص صاحب. لیکن خیر اس بات کو رہنے دیتے ہیں. نہیں سر، میں آپ کو اس بات پہ پہلے جواب دے لوں. بالکل میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک آدمی کا آپ سے ذاتی جھگڑا ہے عامر بھائی، اور وہی آپ کا جج بن جاتا ہے، تو کیا پھر آپ اس بحث میں پڑیں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے یا ہمارے حق میں فیصلہ ہے؟ ایک درخواست دی جاتی ہے ریکیوزل کی کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، آپ نہیں سن سکتے. وہ تو حق ہے ہمارا کہ وہ بھی ہمارا حق نہیں. آپ بتا دیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم تو ایک سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو خیالات ہیں ہمارے لیڈر کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں اس پبلک نالج ناؤ. سو یو شوڈ ناٹ لسن اور سٹ ان دوز بینچز. لوگوں کو اچھا مجھے یہ بتائیے ایک اور بات، یہ پاکستان کے حوالے سے کہا ہماری جو روایت ہے کہ احتجاج کے ذریعے جو ہے کبھی حکومت نہیں بدلتی. حکومتیں بدلتی ہیں جب کہتے ہیں نا باہم ادارے دست و گریباں ہوتے ہیں. کیا سوچ کر آپ لوگ جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے؟ پھر اس سے منسلک ایک اور سوال ہے وقاص صاحب کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ تنظیمی صلاحیت ہے کہ کوئی سسٹینڈ احتجاجی تحریک چلا سکے؟ اور جبکہ 9 مئی کا بھی مطلب ایک سانحہ ہو چکا ہے، کیا بات کا امکان ہے کہ 9 مئی کے بعد ایٹراسٹیز، میں لفظ ایٹراسٹیز استعمال کروں گا، 9 مئی کے بعد ہمارے ورکرز کے ساتھ جو اس فسطائی حکومت کی ایٹراسٹیز تھیں، they are known to you and to whole world. اس کے باوجود ہم نے کس طریقے سے الیکشن میں پرفارم کیا، ہماری کتنی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، پھر ہم نے کس طرح ایک صوبے میں ہماری حکومت بنی، پھر اس کے بعد کیسے ہم نے سوابی، ہم نے کیسے سنجانی، کیسے لاہور، کیسے ہم نے پنڈی، یہ سارے ایونٹس ہم نے سکسیسفلی ارینج کیے. ابھی بھی کسی کو ہماری تنظیمی کیپیبلٹیز کے اوپر اگر شک ہے تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. اس فسطائیت کے ادھر سے اعلان ہوتا ہے جلسے کا، وہاں سے ضلعوں میں ڈیٹینشن آرڈرز نکل جاتے ہیں. پولیس اب پرسوں سے ہمارے بندے اٹھا رہی ہے. میرا پرسنل سیکرٹری جو پچھلے کئی سالوں سے پہلے میرے والد کو میرے ساتھ اور ہماری چیزیں ہلکے میں سنبھالتا تھا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. ہمارے پی پیز کے صدور جو ہیں یوتھ کے، ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. ہمارے درجنوں ورکر ہر ضلع میں اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایم پی اے گرفتار کیے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی اٹراسٹیز کے بعد بھی جب ہم یہ ایونٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری کوئی کیپیسٹی میں کوئی ایشو ہے؟ نہیں جناب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے کہ ماضی قریب میں چند دن پہلے کی میں اگر بات کروں تو یہ قیاس آرائیاں بڑی زوروں پہ تھی کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی کوئی راہ نکل آئے. ایسا کیا ہوا کہ تمام دروازے ایک دم پھر بند ہو گئے؟ اور کیا یہ کوششیں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت تو ہونی چاہیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بالکل احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتجاجی سیاست کا. بات یہ سر کہ یہ بھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں صبح جیل کے دروازے کھلوائے گئے، اور آبویسلی وہ ہم تو نہیں کھول سکتے تھے. ہمارے بندے تو کورٹ آرڈر بھی لے کے جاتے ہیں تو خان صاحب سے کوئی نہیں ملنے دیتا. جن کو مجبوری تھی انہوں نے دروازے کھلوائے، اور خان نے پاکستان کے نام پہ اور پاکستان میں امن اور انتشار کے حوالے سے جو ڈسکشن وہاں کی گئی، اس حوالے سے خان نے ایک جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا اور ان کو ایک نئی ڈیٹ دے دی، اور نئی ڈیٹ پہ این او سی گرانٹ کیا گیا. اور اس کے باوجود ہمارے رستے روکے گئے، ہمارے بندے اغوا کیے گئے، ہمارے چیف منسٹر پہ، مجھ پہ، ہماری قیادت پہ، چیئرمین پہ ایف آئی آرز دی گئی، ہمارے لوگوں پہ 7 بجے کے بعد انڈسکریمنیٹ شیلنگ کی گئی. میڈیا سارا موجود تھا، ہم نے میڈیا کو پورا کنٹینر دیا ہوا تھا وہاں پہ. ہمارے طرف تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا. کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جہاں کہ ہمارے لوگ لڑ رہے ہوتے آپس میں. اگر کوئکلی آخری 30 سیکنڈ میں جواب دے سکیں اس کے بعد سر، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی بات پہ یقین سے انگیج کریں گے، وہ ایسے لوگوں کو انگیج کر کے دوبارہ اعتماد سازی کی ضرورت ہوگی. بس مجھے اگر ایک 30 سیکنڈ میں ایک چھوٹا سا جواب دے سکیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مولانا فضل الرحمان شامل ہو جائیں، جماعت اسلامی شامل ہو جائے، زیادہ اسٹرانگ آپ لوگ احتجاج کر سکیں گے. کیا وجہ ہے کہ متحدہ محاذ کی سیاست میں اتنے مؤثر نہیں ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سارے پروگرام جو ہیں ہم نے اکیلے ہی کیے ہیں جی. ہم نے کسی جماعت سے کوئی ہیلپ شارٹ نہیں کی. ہمارا لیاقت باغ سے لے کے ثوابی تک، سنجانی، لاہور اور باقی بھی ایشوز ایونٹ سب ہم نے اکیلے کیے ہیں.
ہاں ہمیشہ اتحادیوں سے اور الائنسز سے آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، ہر پارٹی کی بڑھتی ہے، تو ہم میں اس پہ بھی کوئی ایسی خدا نہ خواستہ مذائقہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، آج ابھی ایکچولی کچھ دیر کے بعد جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ ہمارے پاس آ بھی رہا ہے، ہماری ملاقات ہے تھوڑی دیر تک۔ تو کوششیں کہنے کا جاری مقصد ہیں، ہے کہ وی آر اوپن وی آر ٹو ہیو اوپن الائنس فار این ود۔ الائنس۔ بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی محاذ پہ تو لڑائی ہو رہی ہے، ایک اور لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہ ہمارے عدالتی محاذ پر ہے اور آئینی اور قانونی محاذ پر ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف وکیل جناب فیصل صدیقی صاحب موجود ہوں گے، ان سے کچھ پوچھیں گے، یہ جو 63A کا نظر ثانی کا کیس ہے اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر امور پہ بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس آئینی معاملے کا تعلق سیاسی معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلہ جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے تو آئینی ترامیم کے لیے فلور کراسنگ کا راستہ کھل جائے گا، جو ناقدین کے بقول ہماری پارلیمان کو ایسی منڈی میں تبدیل کر دے گا جہاں بولیاں لگا کر بعض اراکین کی وفاداریاں جو ہیں خریدی اور بیچی جائیں گی۔ لیکن ہمارے چند جمہوریت پسند سیاستدان بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اصرار ہے کہ ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ایسی بحث ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کے پاس بہت سے دلائل ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سویلین ادارے بشمول پارلیمان بہت کمزور اور متنازع ہیں، وہاں پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ ڈالنے کی اگر کوئی راہ کھل گئی تو اس سے یہ ادارہ جو ہے مزید کمزور اور متنازع بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ 63A کے مقدمے کی بات کریں تو اس کی سماعت کی اہم بات یہ تھی کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے گزشتہ روز بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا اور آج ان کی جگہ جسٹس نعیم اختر اغوان صاحب کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ اس تناظر میں دو آئینی سوالات سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کی غیر موجودگی میں بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بینچ کا ایک ممبر بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر کے اس میں شرکت سے انکار کرتا ہے مگر وہ بینچ سے الگ نہیں ہوتا تو کیا اس کی جگہ دوسرا جج جو ہے بینچ میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وکلاء کی کئی تنظیمیں، نون لیگ اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں وہ 63A کی سابقہ تشریح کو منسوخ کرنے کی درخواست کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف بہت سے سینئر وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف اس کے حق میں بات کر رہی ہے۔ اور اوپر سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے منقسم نظر آ رہی ہے۔ اس صورت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے صف اول کے وکیل اور قانون داں محترم فیصل صدیقی صاحب۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں اور جس طرح کے اختلافات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں، کیا پاکستان کسی بڑے آئینی بحران کی بالکل اس کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے؟ میرے خیال میں دہانے پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ انٹر ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور آئی تھنک وی آر ناؤ ان دا اسٹیج آف، فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، اے جوڈیشل سول وار۔ اور جو فنکشننگ ہے of the Honorable Chief Justice of Pakistan with his senior most judges, and as well as I think the majority of judges of the Supreme Court, his relationship and functioning has broken down. اور دیکھیں بنیادی طور پہ اس کی ریزن جو ہے یہ کوئی ریلی صرف قانونی اور کانسٹیٹیوشنل اختلافات نہیں ہے۔ دیکھیں جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ججز میں وہ بنیادی طور پہ ون آف دیز تھری تھنگس پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ پہلی تو چیز ہوتی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک منیمم کنسنسس ہوتا ہے اباؤٹ کہ ہمیں لیگلی کس طرح فنکشن کرنا ہے ایز اے سپریم کورٹ، کہ بینچز کس طرح بنے گی، کیسز کس طرح لاٹ ہوں گے، ہمارے آپس کے رشتے کن رولز سے سپریم کورٹ رولز ہو گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے رولز ہو گئے، ایکٹ ہو گیا۔ تو وہ جو ایک منیمم کنسنسس تھا آن کہ کس طریقے سے لیگلی ریلیشن شپ ججز میں فنکشن کرے گی، اس منیمم کنسنسس کمپلیٹلی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ایک گروپ آف ججز کہتے ہیں نئے آرڈیننس لیگل نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں لیگل، ایک گروپ آف ججز کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے یوں بننا چاہیے، وہ چیف جسٹس صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو اب
جو ان اختلافات کو دور کر سکتا تھا منیمم کنسنسس وہ چلا گیا. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ ججز کے درمیان ہمیشہ ایک لانگ سٹینڈنگ کچھ پریکٹسز آف ڈیسنسی ہوتی ہے, لیکن سوری پریکٹس آف ڈیسنسی ہوتی ہے, میرے خیال میں وہ بھی بروکن ڈاؤن ہو گئی ہے. اور مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا رپلائی تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر جو انہوں نے رجسٹرار کو لکھا تھا, that I think is a very sad letter coming from a honorable chief justice of an institution. تو وہ بھی اب گورن نہیں کر سکتی ان کی ریلیشن. ایک تیسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے ججز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے بارے میں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج ہوگا. لگ یہ رہا ہے سیڈلی کہ جس طریقے سے یہ کمیٹی اب 2 ممبرز پہ بنی ہے انڈر دا نیو آرڈیننس دس جو بینچز کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے, میری نظر میں یہ کمپلیٹلی ایلیگل ہے. 2 ممبر کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے انڈر فنکشن نہیں کر سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اے 3 ممبر کمیٹی. اور جس طریقے سے آرٹیکل 63A کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, it seems, and I say this with the utmost sadness, that the Honorable Chief Justice is conducting these proceedings as if the constitution of the law, and the law is not supreme, but the Chief Justice of Pakistan is supreme, which is very sad. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے بڑا ایک کہتے ہیں اسٹرانگ فریز استعمال کیا کہ سول وار, تو وہی بنیادی سوال آتا ہے کہ یہ جو اس کشمکش کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے کہا نا کہ تینوں چیزیں بریک ڈاؤن ہو گیا, اتفاق رائے ختم ہو گیا, کنسنسس جو ہوا کرتا تھا, انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو نقطہ آغاز کیا ہے اس چیز کا, یہ جو اتنی زبردست ٹسل شروع ہو گئی ہے کہ جس کی میرے خیال میں مجھے تو مثال نہیں ملتی کہ اتنی شدید, کم از کم ماضی قریب کی ہماری تاریخ میں. جی اس کی بڑی ٹریجکلی کلیئر کٹ مثال ہے 1997 کے کرائسس کی, اینڈ the way the Honorable Chief Justice currently is behaving is exactly how Chief Justice Sajjad Ali Shah behaved, and in the end he was only also left with only 4 judges who supported him. This current Chief Justice may have 5 judges if you include the 2 head of judges. اور اس کی مین ریزن یہی تھی کہ سجاد علی شاہ صاحب نے بھی ایک سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ اپنایا کہ وہی درست ہیں اور جو وہ کہیں گے اسی طرح چیزیں ہوں گی. ہی ریفیوز ٹو کال اے فل کورٹ میٹنگ جب یہ ڈفرینسز بڑھی, اور اس سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ کا ہمیں معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہوا. اور ایک بڑا فرق ہے نا, میں سوری خطا کلامی کروں, ایک بڑا فرق ہے کہ اس زمانے میں ان کی جو ٹسل تھی وہ حکومت کے ساتھ تھی. اس مرتبہ ٹسل بظاہر کیونکہ حکومت تو پوری طرح پشت بانی کر رہی ہے, سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی, جب کوئی کھڑا ہونا چاہیے, تو وہ والا جو چیلنج سجاد علی شاہ صاحب کو تھا وہ غالباً آج کے چیف جسٹس کو نہیں ہے. جی لیکن ان کمنگ چیف جسٹس کو تو ہے, کیونکہ جو ان کمنگ چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جن کے ساتھ میرے خیال میں اوورویلمنگ میجورٹی آف ججز بھی سپریم کورٹ میں ان کو ایز دا فیوچر چیف جسٹس مانگتے ہیں آن دا 26th of October, ایز ویل ایز میجورٹی آف دا ججز آف دی ہائی کورٹس. تو حکومت کا ان کے ساتھ ٹسل ہے which was made so obvious by Bilaval's speech today. It is an amazing speech, سب کو جا کے سننا چاہیے اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جھگڑا کیوں ہے. The only case which the Honorable Chief Justice seems to be interested in is the Article 63A case, and everyone knows کہ Article 63A case کا passing of the constitutional amendment سے کیا تعلق ہے. درست. اب آپ دیکھیے کہ وہ ویکنڈ پہ ہوتا ہے, یہ کیس لگ جاتا ہے, پھر جب جسٹس منیب اختر صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ پرانا والا ہو یا ابھی جو آرڈیننس ہو, اس میں تو 2 ممبر کمیٹی کچھ کر ہی نہیں سکتی. دیر از نو کانسیپٹ آف اے 2 ممبر کمیٹی, دیر از اونلی اے کانسیپٹ آف اے 3 ممبر کمیٹی. ایون اگر تیسرا ممبر چیف جسٹس صاحب
उसी कमेटी के थ्रू सारे बेंचेस बना रहे हैं। आज उसका सुबह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास होता है और वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, एक नया बेंच बन जाता है, दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सीट हो जाते हैं। और अमेजिंग बात ये, इसलिए मैंने बिलावल साहब की स्पीच का जिक्र किया कि बिलावल साहब बलूचिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि वी आर विद द चीफ जस्टिस ऑन आर्टिकल 63A इंटरप्रिटेशन, और जमीन के मुताबिक वोट भी डालने की बात की थी। अगर आप मुझे इजाजत है मैं खता कलामी करूं, हम वक्फा ले लें सा, और फिर जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया फैसल साहब 63A का, उस केस के बारे में आपसे बात करते हैं, लेकिन वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदा। उनसे हम बात कर रहे थे ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी आला दलिया में। आपने फैसल साहब वक्फे से पहले उसका मुकदमे की बात की, 63A का जो मुकदमा चला नजर सानी का जो है, उस केस में बज़ाहिर एक ज़माना था कि बिल्कुल लग ये रहा था कि जी वो जो डिफेक्शन का या जो पार्टी लाइन से हट के वोट देने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा सराहा था। उन्होंने कहा था जी असल जमहूरियत यही होती है कि जो पार्टी लाइन के, वरना तो एक मंडी लग जाए ना इसकी ख़रीदो फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि नजर सानी की जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा है, उससे क्या अब जो है कि अंदेशे, जिसको आप इजहार बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि क्या अंदेशे हैं कि जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? जनाब देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बिलावल साहब ने अपनी बलूचिस्तान की स्पीच में ये कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A, कि जो जस्टिस मुनीब साहब का फैसला है वो गलत है। देखिए, इमरान खान के ज़माने में राइटली क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो बड़ा कहते थे कि सेम पेज पे हैं स्टेक होल्डर्स, लेकिन सैडली अभी हालात ऐसे हो गए, और ये 63A का मुकदमा इसको शो करता है कि ऑन दिस इशू ऑफ 63A एंड देन द पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज विच विल लीड टू द अबॉलिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सारे स्टेक होल्डर सेम पेज पे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। बिकॉज अगर किसी मुल्क की जुडिशरी सेम पेज पे हो जाए हुकूमत के साथ, तो दैट मीन्स द एंड ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एंड द एंड ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, विच इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो ख़त्म हो गया। एंड दैट इज़ रियली द एंड ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो ये 63A का मामला सिर्फ 63A का मामला नहीं है। This will really determine the judicial and constitutional future of this country. That is why it is very sad कि जिस तरह इसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है और जिस तरीके से इस मुकदमे को सुना जा रहा है, which raises a lot of questions. ये वजाहत करें कि 63A क्या कच्चात क्या हैं कि इससे मतलब ये है ना कि भाई बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी अरकान को ज़मीर के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त हो, तो बाज़ जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे मामला चलते हैं, लेकिन हमारी यहाँ जो मिसालें हैं वो तो बड़ी भयानक हैं कि ख़रीदो फरोख्त होती है, लोगों को अंडर प्रेशर लाया जाता है, हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है। तो उसमें ये चीज़ तो जो कदगन थी कि जी आप पार्टी लाइन के हिसाब से वोट देंगे, और फिर जो मिसालें बरतानिया की दी जा रही हैं जो मुकदमे की, उसमें मैं सुन रहा था, तो वो क्या पाकिस्तान पर उस तरह से अप्लाई होती भी है? नहीं, देखिए, मैं मेरिट्स पे बात नहीं करना चाहूंगा कि बिकॉज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग दिस केस, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स की जा सकती हैं कि क्या राइट टू वोट होना चाहिए और उसके बाद डी सीटिंग होनी चाहिए, या राइट टू वोट ही नहीं होना चाहिए और डी सीटिंग होनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पे झगड़ा। लेकिन देखिए, बुनियादी बात ये है कि अब ये मामला आर्टिकल 63A का नहीं है, जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। भाई इस वक्त आर्टिकल 63A की क्यों अहमियत है? मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट मुकदमा अवाम के लिए जो है वो आर्टिकल 63A का है। इस बारे में सोचना चाहिए, और फिर इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड सीन टू बी डन। जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है ये बहुत सवाल रेज करते हैं। इसलिए इट्स अ सैड थिंग
रिगार्डलेस देखिए कोई एक तरफ फैसला आ सकता है या दूसरी तरफ फैसला हो सकता है, और इसलिए मैं सज्जाद अली शाह की मिसाल दोबारा दूंगा, क्योंकि सज्जाद अली शाह साहब ने भी इसी तरह की चीज की थी जिसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट बन गए थे। आपको याद होगा कि सज्जाद अली शाह ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने जूनियर जजेस के साथ बैठ के सस्पेंड की थी, जिसके बाद 58(2)B का पावर प्रेसिडेंट का रिवाइव हो गया था, और वो ये चाह रहे थे कि लगारी साहब असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब अगर इसमें भी लगता है कि अगर फैसला आता है कि वोट दे सकते हैं जो डिफेक्टिंग मेंबर्स हैं, वो भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, और मुझे ये लगता है कि सैडली ये हफ्ता डिसाइड करेगा कि अक्टूबर के महीने में हमारा 1 सुप्रीम कोर्ट होगा या 2 सुप्रीम कोर्ट होगा। बड़े अहम दिन है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट बाकी हैं। एक ये बहस हो रही कि जी फुल कोर्ट बुलाई जाए। फुल कोर्ट कौन जो है तलब कर सकता है? सिर्फ चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं या मंसूर अली शाह साहब भी कर सकते हैं? और अगर वो फुल कोर्ट कोई फैसला करती है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा? जी देखिए, 2 किस्म के फुल कोर्ट्स होते हैं। एक होता है फुल कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइड, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिसने सुना कि फुल कोर्ट बैठा, एंड ऑल्सो इन द रिजर्व सीट्स। फिर एक होता है फुल कोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो जो एक डिमांड की गई है कि पहले जो ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर सवाल उठाए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब ने जी, तो इसको दोबारा फुल कोर्ट के पास जाना चाहिए ऑन द जुडिशियल साइड बिफोर इस किस्म के मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लाइक आर्टिकल 63A को सुना जाए। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि अब देखिए कि नॉर्मली हो गई है कि अगर फर्ज करें ऑर्डिनेंस मान भी लिया जाए, तो ऑर्डिनेंस के अंडर भी जो जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अमेंड किया है, 2 मेंबर कमेटी तो नहीं फैसले कर सकती ना। तो अगर ये मामला भी हल करना है तो इसके लिए ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि तमाम जजेस बैठ के ये फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए। और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ जजेस कैन डिमांड दिस, बट आई डोंट सी दिस हैपनिंग। मेरे ख्याल में इस मामले का कोई रेजोल्यूशन मुझे नजर नहीं आता। दिस विल बी ए फाइट टू द एंड, वन ग्रुप ऑफ जजेस विल प्रिवेल। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी, बट दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग। और उसकी मेन रीजन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, who has the ultimate responsibility to safeguard the institution, is acting in a self-righteous way. He is not listening to his judges. He is taking arbitrary decisions, and that is the root cause of the problems we are facing. बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, लग ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है बंद गली में आ गई है और वहाँ पे भी फाइट टिल द फिनिश वाली बात हो रही है, और हमारी जो अदालती निज़ाम है वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। लेकिन असूली तौर पे अदलिया को आज़ाद भी होना चाहिए, खुद मुख्तार भी होना चाहिए, और हुकूमती असर से बिल्कुल कहते हैं ना दूर होना चाहिए। आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।